سیدھا سیدھا سبحان الذی اسرا بعبدہ معراج شریف ہوئے جدے بیان کرنے ویلے خود رب نے اپنی تسبیح بیان فرمائی خود رب نے آکھیا سبحان الذی تسی پھر بھی نہیں آکھن لے آکھو بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی یہ التفات ہے پہلے غائب سے بات شروع ہوئی پھر متکلم پہ آ گئی اسے کہتے ہیں التفات اہل علم جانتے ہیں التفات کی اصطلاح تو کہ پہلے تھرڈ پرسن چل رہا تھا اب فرسٹ پرسن آ گیا الذی بارکنا حولہ جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی اور دیکھیے گا قرآن کریم میں کہ جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی اپنی پیاری جگہوں کی شان بیان کرتا ہے محبوب پر اپنی عطاؤں کا ذکر کرتا ہے تو وہاں ہم والا سیکھا آتا ہے یعنی آتا بھی فرسٹ پرسن ہے اور آتا بھی پلورل ہے ہم بارکنا ہم نے برکتیں دی اس کے ارد گرد اور بلایا کیوں تھا پھر جمع متکلم کا ذکر لی نُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں من آیاتنا تمام نشانیاں دکھائیں انہو هو السمیع البصیر بے شک وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی نعت سمجھ لو یا حمد سمجھ لو دونوں ہی صحیح ہے اشارہ ہی صرف کیونکہ ٹائم نہیں ہے اشارہ تو وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام و خدا ہے جس کا مکان ہے یہ ہے وہ عقیدہ جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا مزاج اپنا اپنا اور محبت اپنی اپنی اپنے سوچ کی سطح اپنی اپنی لیکن میں نے بات کی ہے اعلیٰ حضرت کی یہ بھی اعلیٰ حضرت بھی تو سبحان اللہ کہنا چاہیے ہاں جی اعلیٰ حضرت جب اعلیٰ حضرت نام لینا تو کدھر خیال جاتا ہے بریلی شریف کی طرف جس طرح جب آپ غریب نواز کہتے ہیں تو سیدھا خیال کہاں جاتا ہے اجمیر شریف جس طرح آپ امام اعظم کہتے ہیں تو کہاں خیال جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہ ایک اصطلاحیں ہوتی ہیں ویسے تو ہر ولی ہی غریب نواز ہے ہر شان والا ہی اعلیٰ حضرت ہے لیکن جو اصطلاحیں مشہور ہو جائیں تو غریب نواز پہ بھی میں نے بات کرنی ہے پہلے اعلیٰ حضرت کی یہ بات کہ میں اپنی بات کو اپنا نظریہ میں پیش کرتا چلو اور یہ اپنا نہیں ہے یہ مسلک اہل سنت ہے اہل سنت کا یہ مسلک ہے شرع عقائد میں آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے جسمانیت سے پاک ہے آنے سے پاک ہے جانے سے پاک ہے اوپر نیچے دائیں بائیں کسی سمت میں ہم اشارہ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اگر جو انڈیا کی فلمیں دیکھ کے کہتے اوپر والا اس پر بھی علماء نے کہا کہ کفر لازم آ جاتا ہے بچے کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی ایسے اوپر اشارہ کرتے اس پر بھی علماء نے پکڑ کا کہا وہ جسم سے پاک ہے جسمانیت سے پاک ہے بیٹھنے سے پاک ہے قرآن کریم ثم استوى علی العرش جہاں کہیں قرآن پاک میں استوا کا ذکر آیا ہے میرے اور آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ترجمہ نہیں کہا ترجمہ کیا نہیں فرمایا کہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق اس لیے وہی لا مکان کے بس آپ یہ شعر سن لیں ہر ایک شاعر اپنے ردیف قافیے ملاتا ہے ہم کسی کے قافیوں پہ کوئی بات نہیں کرتے نہ تنقید کا زمانہ ہے لوگ فتویٰ پروف ہو گئے وہ کہتے ہیں ہمیں فتووں کا اثر ہی نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اپنی رائے بتا رہے ہیں آپ کو کہ قافیہ ردیف کے پابند اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے بھی ہیں اور وہ بھی معراج بیان کر رہے ہیں کہتے لگے کہ عرش پہ گئے عرش کس کی جگہ ہے عرش پہ کون بیٹھا ہے رب بیٹھنے سے پاک ہے تو عرش اللہ نے بنایا کس کے لیے تھا جس کو شایع ہے اچھے خدا پر جلوس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کس کو شایع ہے اسی کی وہی لامکان وہی سے کون مراد وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے
مکان ہے، خدا کا کوئی مکان نہیں. خدا جسم سے جسمانیت سے اس سے پاک ہے، تو اس لیے یہ کوئی کسی کے ساتھ